الحمدللہ، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ گزشتہ صحبت میں ایمان مجمل یعنی اجمالی ایمان کی حقیقت بتا رہا تھا کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، یعنی ایمان لایا میں مان لیا اللہ کو، میں یقین کر لیا اللہ پر، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ جیسا کہ اس کے اسما ہیں، وصفاتہ جیسا کہ اس کے صفات ہیں۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گزشتہ صحبت میں بھی میں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو جیسا ایک بندہ دوسرے بندے کو پہچان سکتا ہے، جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچان یا جان نہیں سکتے۔ بات سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، ہماری عقلوں کا بھی خالق ہے۔ عقل میں بھی اگر وہ سما گیا تو اب اللہ اعلیٰ نہیں رہا۔ بات سمجھ میں؟ اب اللہ نہیں رہا۔ بات سمجھ میں؟ تو اب الہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ہماری وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نہ سمجھنا ہی حقیقت میں کیا ہے؟ سمجھنا ہے۔ نہیں سمجھنا ہی فیلڈ ہو جانا ہی۔ اے اللہ میں تیری حقیقت سے ناواقف ہوں، یہاں تک کہ اس کے نام، اس کا جو نام ہے، اس نام کا معنی حقیقت بھی نہیں معلوم، نہیں سمجھ سکتے۔ الہ، لفظ الہ، الہ، اب الہ کو کس طرح پہچانیں گے آپ؟ الہ سے ہی اللہ۔ بات سمجھ میں؟ الہ، لا الہ، کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہے کلمہ طیبہ۔ یہ الہ کیا؟ یہ الہ کی حقیقت کیا؟ یہ الہ کیا؟ سمجھ نہیں سکتے۔ الہ کا کوئی معنی برابر جو معنی نکلنا ہے الہ کا، وہ معنی تو نہیں نکال سکتے۔ بس اس کے لیے معبود کیا نکالتے؟ معنی معبود، یعنی عبادت قبول کرنے کے قابل۔ بات سمجھ میں؟ یعنی ہماری عبادتوں کو وہ ایک ہی ذات جو قابل ہے ہمارے عبادتوں کے، وہ ایک ہی ذات جس سے عبادت ہو سکتی ہے، جس سے بندے کا تعلق عبادت کا ہے۔ بندے کا تعلق اللہ سے عبادت کا ہے، عبادت سے ہٹ کر کوئی تعلق ہی نہیں ہے بندے کا۔ اللہ سے اگر بندے کا کوئی تعلق ہے تو وہ یہ کہ کیا؟ عبادت۔ عبادت ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتی ہے، عبادت ہی اللہ تعالیٰ سے تعلق ربط قائم کرتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ اگر ہم الہ کو چھوڑ دیں، ہم عبادتوں کو چھوڑ دیں تو ہمارا ربط اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، کچھ بھی ربط نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ عبادت ہی
اللہ اور بندے کے رشتے کو قائم و دائم کرتی ہے۔ بندہ مانتا ہے کا مطلب ہی کیا ہے؟ ماننے کا مطلب ہی کیا ہے؟ عمل آنا۔ اسی لیے شرط اقرار باللسان، یہ جو زبان کہا گیا ہے نا اقرار باللسان، یہ اقرار باللسان اعمال کی طرف تمہیں رجوع کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایمان میں حقیقت ہے کہ ایمان میں عمل نہیں ہے، عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ ایمان قلب سے تعلق رکھتا ہے، یہ صحیح ہے، مگر پھر ایک چھپی ہوئی چیز ایمان میں کیا ہے؟ اقرار باللسان۔ یہ اقرار باللسان کی حقیقت کیا ہے؟ اعمال، اعمال ہی عبادت۔ تو اللہ سے جو ربط پیدا کرنا، بندے کو اگر چاہتا ہے بندہ میں اللہ سے ربط پیدا کروں، میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کروں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھوں، دائم رکھوں، تو اسے چاہیے کہ ہر آن ہر لمحہ وہ عبادت کرے۔ بات سمجھ میں آئی؟ عبادت میں مشغول ہو جائے، عبادت میں لگ جائے، عابد ہو جائے۔ اللہ کی پہچان حاصل کرنا، پہلے عبادت کر، عابد ہو جا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یا رسول اللہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا ہے؟ عبادت ہی عبادت ہے۔ سرکار کا کہ ہر حرکت عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر و باطن عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال عبادت ہیں۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال عبادت ہیں۔ ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے غافل نہیں۔ یہ ہے فاتبعونی۔ جس طرح سرکار رب سے غافل نہیں، تو بھی اپنے رب سے غافل نہ رہ۔ یہ ہے اتباع رسول۔ لباس پہن لینا فقط اتباع رسول نہیں، سمجھو بات، دوسرے بھی آبجیکشن کریں گے۔ فقط، لفظ فقط معنی معلوم ہے تو معنی معلوم ہے، نہیں معلوم ہے تو جاگو جان لو۔ بات سمجھ میں؟ فقط یعنی لباس پہننا فقط نہیں، جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رہی آپ کو بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ سب سے بڑی شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا؟ سچ، حق، صادق، سچے، امین، امانت دار۔ اب اتباع میں ہے نا وہ، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم سچے رہیں اور امین رہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ سچے بھی رہیں اور امین بھی رہیں۔ دنیا گئی تو گئی، جھوٹ سے ہی کمائی آتی، وہ رحمت نہیں ہے، وہ بدترین دنیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دین کیا ہے؟ حق سے کمائی آئے، یہ دین ہے۔
یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے۔ حق سے اگر کما رہے ہیں، سچائی سے کما رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، دھوکہ وغیرہ نہیں دے رہے ہیں، اور پوری سچائی سے کما رہے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے راہ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راہ پر قائم و دائم ہیں، اب وہ کمائی دنیا نہیں، وہ کمائی دین۔ صحابہ بھی مالدار تھے، سرکار نے صحابہ کو کمائی سے روکا نہیں، بات سمجھ میں؟ کمائی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو جو کما رہے تھے ان کو روکا نہیں، بلکہ ان کو یہ سکھایا کہ اللہ سے ربط قائم رکھو۔ تمہاری کمائی کی وجہ سے اگر اللہ سے تمہاری دوری ہو رہی ہے تو وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح ربط رکھنا بندہ، یہ ہے فَاتَّبِعُونِی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی حق پر رہنا، سچ پر رہنا، امین رہنا، امانت دار رہنا، جان چلے جائے ایمان نہیں جانا، جان گئی تو گئی، ایمان نہیں جانا۔ اگر سچائی چھوڑ دیں گے ایمان چلے جائے گا، امانت داری چھوڑ دیں گے ایمان چلے جائے گا، جان رہ کے کیا فائدہ؟ بغیر ایمان کے جان رہ کے کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں جو اللہ کو مانے ہیں تو اللہ کے احکام، یہاں کیا بول رہے ہیں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، مومن کون ہے؟ اس پر عمل کرنے والا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، میں نے قبول کیا تیرے تمام احکام، تیرا حکم، اب اللہ کا حکم میں نے قبول کیا، تو یہاں اتباع رسول بھی اللہ ہی کا حکم، اور اللہ کا حکم ہے قرآن سے۔ اب اتباع میں آئے تو بہت ساری پوری زندگی آ جاتی ہے، پوری زندگی آ جاتی ہے، تمہارا سونا، تمہارا اٹھنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا چلنا، تمہارا بولنا، حق 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 حق، یعنی اتباع رسول پر قائم رہنا، بات سمجھ میں؟ تبھی وَقَبِلْتُ جَمِيعًا، تمام، ایک دو نہیں، جمیعا، کل جتنا تو نے ہم پر حکم کیا ہے، جمیع احکامہ، تمام احکام کو میں قبول کر لیا، بات سمجھ؟ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو مومن کا دعویٰ کیا بتا رہا ہے؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، مانا ہوا ہے، قبول کیا ہے، میں قبول کرتا ہوں تمام احکام تیرے، بات سمجھ میں؟ اب اتباع رسول ہی حقیقت میں تمام احکام ہے، جو کچھ بھی حکم ہم کو اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملا ہے وہ رسول اللہ سے ملا ہے، تو رسول اللہ سے جو حکم ملا ہے اور اس پر جب عمل کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ اتباع رسول، بات سمجھ میں؟ تو اتباع رسول پر قائم رہنا، تبھی ایمان مکمل ہوگا، کامل ہوگا، ورنہ تو ایمان کامل نہیں ہوگا، مکمل ایمان نہیں ہوگا، کامل ایمان نہیں ہوگا۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اجمعین کے سامنے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ کوئی نہیں مومن تم میں سے جب تک کہ میری محبت تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے اور
تمام سے زیادہ نہ ہو جائے میری محبت، تمہارے پاس میری محبت تمام سے زیادہ نہ ہو جائے تو مومن نہیں ہو۔ بات سمجھ میں؟ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، اگر میں میرے بعد اگر چاہتا ہوں تو آپ کو چاہتا ہوں۔ سرکار نے کہا ہے عمر کامل مومن نہیں ہوئے، آؤ، بلایا اور اپنے دست مبارک کو ان کے سینے پر یعنی دل کے پاس لگایا، 3 بار یوں مارا۔ اب اچھل کے کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھ سے بھی زیادہ اگر میں کسی کو چاہتا ہوں، مجھ سے زیادہ اگر میں کسی کو چاہتا ہوں وہ آپ کو چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ اب ایمان کامل ہوا۔ یہاں محبت کا مطلب کیا، حقیقت کیا؟ محبت، میں نے ان سے محبت کیا، میں نے ان سے محبت کیا، کیا محبت؟ محبت کا معنی فنا ہو جانے کو کہتے ہیں۔ محبت فنا ہو جانے کا نام ہے۔ بات سمجھ میں؟ محبت کیا ہے؟ فنا۔ جس سے مجھے محبت ہے اس کے جیسا بن جانا، یہ ہے محبت کی شان۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی کو ایکٹر سے محبت ہے، اب وہ اپنی چلن میں ایکٹر کی چلن لانے کی کوشش کرتا، بات چیت میں جس ایکٹر سے محبت ہے اس کی بات چیت کرتا، وہ موٹے مار لیا انہیں بھی جا کے سر منڈا لیتا، کیا نہیں کرتا، وہ آدھا سر منڈایا انہیں بھی جا کے آدھا سر منڈا لیتا، کیا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اسے دیکھ کر یہ کہے کہ فلاں کے جیسا ہے، فلاں ایکٹر کے جیسا ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے، رقص کرتا نہیں، خوش ہو جاتا۔ یہ کون سی چیز اسے وہاں تک لے گئی ہے؟ محبت۔ محبت یہ حقیقت رکھتی ہے، فنا ہو جانا، محبت یعنی ان کے جیسا ہو جانا۔ فنا کا مطلب کیا؟ ختم ہو جانا نہیں، ان کے جیسا ہو جانا، یہ ہے فنا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرح ہم اپنے اعمال کو بنا لینا۔ بات سمجھ میں؟ سرکار کے جیسا ہو جانے کا مطلب آپ کے اعمال کو اب ہمارے اندر لا لینا۔ آپ نے جن عمل کا ہمیں حکم دیا، اب وہ کب ہوگا؟ جب تک محبت رسول اللہ سے نہیں ہوگی، نہیں ہوگا۔ محبت ہی رسول اللہ سے اگر ہماری محبت ہے تو ہم خود بخود فنا ہو جائیں گے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کبھی چھوڑی ہی نہیں، ہم بھی نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھنے کا ہمیں حکم دیا اور آپ بھی رکھے، نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑا۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں صلاۃ اللیل یعنی تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اب محبت ہے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے ایک تراویح بھی۔ بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ جس طرح سلوک کرنے کا حکم دیا ہمیں، اب ویسا ہی ہم سلوک کریں گے بڑوں کے ساتھ۔ چھوٹوں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سلوک کیا،
اور جو حکم دیا ہم ویسا ہی اس کے ساتھ سلوک کریں گے۔ دنیا کے معاملات میں جتنا ہم کو ملوث رہنا، یعنی دنیا میں لگے رہنا، دنیا کے معاملات میں، بات سمجھ میں آئی؟ جتنا سرکار نے حکم دیا اتنا ہی، اس سے آگے نہیں۔ سرکار نے جب قناعت کا حکم دیا قناعت میں رہیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں حکم فرمایا وہ سب حکم حقیقت میں کس کا حکم ہے؟ وہ اللہ تعالی کا حکم ہے نا آیت، یعنی رسول کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یعنی رسول کے ذریعے سے ہی ہمیں اللہ تعالی کا حکم آیا۔ اب جب ہم وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامی ہی کہہ رہے ہیں زبان سے اور اس پر یقین کر رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں اس پر یقین کامل، یعنی حق الیقین کے درجے پر کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ اکیلا ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء ہے جیسا کہ وہ ہے، اور اس کے اسماء جیسا کہ وہ ہیں، اس کے صفات جیسا کہ وہ ہے، ویسا ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اس کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامہ، اس کے تمام احکام کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ اب یہاں قبول کر لیے احکام کو تو اس کا حکم ہی حقیقت میں کیا ہے؟ رسول کی اتباع کرو، کیونکہ جو کچھ بھی اب تم نے کہا میرے بارے میں وہ رسول ہی سے تم کو ملا، جو بھی کہا میرے بارے میں کہا مگر وہ حقیقت میں رسول سے ملا، کیونکہ نہ تمہاری عقل میں میں سمانے والا، نہ تمہاری بصارت کے ادراک میں میں آنے والا، نہ میرا ایک اسم بھی سمجھ سکتے، نہ میرے صفات کی حقیقتوں سے تمہیں آگاہ ہو سکتے، نہ جب صفت ہی سے آگاہ نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اس کے صفات ہیں ویسا تم نہیں سمجھ سکتے، تو اب جیسا کہ اس کی ذات ہے وہ کیا سمجھ سکیں گے؟ مگر اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ جیسا کہ وہ ہے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اب یہ کس کے ذریعے سے آپ نے کہا؟ پہلے آپ کو یقین کس پر رہا؟ کس ذات پر رہا؟ وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ذات رسول اللہ پر آپ حق الیقین کے حد تک پہنچ گئے تو اب میرا نام لینے والے بنے، کیوں بنے؟ سرکار نے بتایا۔ میری بات کرنے والے بنے، کیوں بنے؟ سرکار نے بتایا۔ تو اب معلوم ہوا وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکامہ کا مطلب ہی ہے رسول کی اتباع کرنا، رسول سے محبت کرنا۔ اب شان کیا ہو گئی ایمان کی؟ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ رسول سے محبت، حب رسول، کیونکہ ہاں ان کو چھوڑے تو نہ اللہ معلوم، نہ اللہ کے اسم سے تعلق، نہ اللہ کے صفات کی حقیقتوں سے واقف، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب اس کے احکام کیا معلوم ہو جائیں گے آپ کو؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو نبی نے رسول اللہ کے تحویل ہو جانا، رسول اللہ کے تحویل ہو جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی عقل کو آپ کے عقل مقدس کی غلامی میں دے دینا،
اب خود سے کچھ سوچنا ہی نہیں. بات سمجھ میں؟ خود سے کچھ سوچنا نہیں. سوچے تو کیا ہوگا؟ برا وقت نہ آئے الہی کسی کے، جو کچھ سوچتی ہے بری سوچتی ہے. کوئی شاعر کہا، وہ کون شاعر کہا کہ معلوم ہے کیا بولا؟ برا وقت نہ آئے الہی کسی کے، جو کچھ سوچتی ہے بری سوچتی ہے. برا وقت آگا تو یہ حالت ہو جاتی. بات سمجھ میں؟ یہ برا وقت آنے سے بچو. برا وقت آیا تو اب رسول پر انگلیاں اٹھاتے. بات سمجھ میں؟ رسول اللہ کی ذات پر انگلیاں اٹھاتے کہ نہیں ایسا نہیں، وہ ویسا نہیں، آئے چلے گئے، کیا کی کدھر کی کیا کی بولتے نا، وہ ہمارے جیسے رہے، وہ کیا کی رہے، یہ رہے، وہ رہے، وہ رہے، یہ رہے. چلا قصہ جو بھی زبان کھلی منہ میں آیا بکتے گئے بکتے گئے بکتے گئے، اور جتنا کچھ رسول پر آپ بولتے گئے آپ ایمان سے دور ہوتے گئے. یہ ذرا غور کریں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ذرا غور کریں. ہاں بھائی، رسول کی محبت میں رسول کو اتنا درجہ نہ دے دو کہ وہ اللہ ہو جائے. ارے بابا، آپ کی محبت ہی سے اللہ کون بتایا گیا ہے، تو اب آپ کو کس طرح ہم اللہ ماننے لگیں گے؟ عقل ہے؟ مر گئی عقل. بات سمجھ میں آئی؟ آپ سے ہی ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اللہ کون، اللہ کی حقیقت کیا، اللہ کسے کہتے. اب جس سے ہم کو معلوم ہوا ہے ہم اسی کو اللہ جان لیں گے. ایک استاد سے میتھ سیکھ رہے ہیں ہم، استاد کو میتھ سمجھ جائیں گے؟ بات سمجھ میں؟ اکاؤنٹنسی سیکھ رہے ہیں آپ، استاد کو اکاؤنٹ سمجھ جائیں گے؟ استاد سے سب کچھ استاد ہی سے سیکھ رہے ہیں آپ، مگر استاد کو وہ سمجھ جائیں گے؟ کیسا سمجھیں گے؟ وہ کیسا ہو جائیں گا؟ وہ اس کا غیر رہا تو نہ اس کے بارے میں بتائے گا. بات سمجھ میں؟ غیر ہی تو بتائے گا نا. ایڈریس کون بتائے گا؟ جاننے والا ہو مگر وہ غیر ہو. بھائی دیکھو بھائی، اس طرح جاؤ اس طرح جاؤ، ان کا گھر اتنا وہاں، ان کو پکڑ لیے، انہوں ایسا جاؤ بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے. آج پکڑو کو لے جاؤ، آؤ بھائی میں وہ گھر کو بول کو لے چل لیں گے. نہیں. بات سمجھ میں؟ میری بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. بات سمجھ میں؟ تو اب اللہ تعالیٰ کے حقیقتوں کو دکھانے والے، حقیقتوں کو سمجھانے والے، حقیقت بیان کرنے والے، اللہ کو اللہ دکھانے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے زمانے میں ایک لمحے کے برابر بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونے والی ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کی تعریفی کلمات کو دیکھ کر یہ کہنے والا بے وقوفی کہے گا کہ اس کو حضور کو کہ تعریف میں اتنا تعریف مت کر دو کہ اللہ ہو جائے. ارے دیوانہ، پاگل. بات سمجھ میں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تو آپ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرما دیا، یہ تو آپ کی شان ہے. بات سمجھ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ملا تبھی ایمان. مجھے اللہ مل گیا، اللہ کی وجہ سے میں نے رسول کو مانا. نہیں، ملا ہی نہیں نا. اللہ ملا تو حق ہے بھائی، ٹھیک ہے. اللہ سمجھ میں آ گیا تو حق ہے، ہاں ٹھیک ہے. نہیں نا، اللہ تعالی کی سنت ہی یہ ہے کہ نبی کے ذریعے سے ہی اپنی پہچان بندے کو پہنچاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کے خلاف تمہیں بول رہی تو ہمیں کیسا مان لینا؟
بات سمجھ میں؟ تو ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ حق الیقین کے حد تک پہنچنا. کس کی زبان اقدس، کس کی بولیوں کو؟ نبی پاک سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی آپ اللہ کو ماننے والے سچے ہوئے. بات سمجھ میں؟ جب تک آپ نے رسول کو نہیں بتائیں گے تو اللہ کی شہادت، اللہ کی گواہی تمہارا دینا بیکار ہو جائے گا. لاکھ بار کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھائی کیسا دیے گواہی؟ اسی لیے فوراً بولتے واشہد ان محمد رسول اللہ، لمحہ بھی چھوڑتے نہیں. کیوں؟ سوال اٹھنے کے اول سوال کو روک دینا. محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بولتے ہی اب تمہاری وہ گواہی قبول ہو گئی. بات سمجھ میں؟ یہی ہے ایمان، یہی ہے بات سمجھ میں اللہ کو پہچاننا، میں اللہ کو یہ کرنا. پہلے رسول اللہ کو پہچانو. پہچاننے کا کام ہمارا رسول اللہ. آپ کی معراج ہے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، آپ کی معراج ہے قرب معبود. وہ آپ کی معراج ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی شان ہے. آپ کی معراج ہے قرب معبود. میری معراج میں آپ کے در تک پہنچا. میری معراج کا میں آپ کے در پہنچ گیا تو میری معراج ہے. میں آپ کے در پہنچا تو مجھے اللہ مل گیا. میں آپ تک پہنچا تو مجھے اللہ مل گیا. میں آپ تک پہنچا تو میری زبان سے آپ نے اللہ نکالا. بات سمجھ میں؟ اللہ کی ایکتائی بتائی آپ نے، اللہ کی شان وحدت بتائی، اللہ کے صفات گنائے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی آپ نے. بات سمجھ میں؟ اور اللہ کے حکم احکامات ہم تک آپ نے پہنچایا. بات سمجھ میں؟ تو یہ ہے ایمان. ایمان کیا ہے؟ یہ ہے ایمان. اس ایمان کو مرتے دم تک قائم رکھے، موت اسی ایمان پر ہو. یہ ہے ایمان کی حقیقت. اگر رسول کو چھوڑ کے ہٹے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے رسول کو چھوڑ وہ آئے دیے چلے گئے. کیا جی آئے، کیا دیے، کیا دیے، کیا دیے؟ دیوانے بتاؤں وہ سبھی. بات سمجھ میں؟ ہاں، وہ جانے کے لیے آئے ہی نہیں. محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت اگر جانے والی ہوتی تو پھر ایک نبی کی ضرورت پڑتی نا. سمجھ میں؟ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کی رسالت ختم ہونے لگی تو اب شیش کی رسالت آئی. پھر ان کی ختم ہوئی تو ان کی آئی، ان کی ختم ہوئی. چلتا آیا نا. ہاں چلتا آیا نا، آیا ہوں، چلتے ہوئے آتا رہا نا. ان کی رسالت ختم ہوئی، انہوں آئے، ان کی رسالت ختم ہوئی، ان کی نبوت ختم ہوئی، انہوں آئے، ان کی نبوت ختم ہوئی، انہوں آئے. جب محمد الرسول اللہ آئے اب ان کی نبوت ختم ہونے والی نہیں، ان کی رسالت ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ اصل ہیں آپ نبی، نبیوں کے نبی ہیں آپ. اصل ہیں آپ کی، اصل آپ کی آپ کا اصلیت نبوت ہے. بات سمجھ میں؟ ہاں بات ہاں. دیگر انبیاء پہلے بشر بعد نبی، مگر نبی اقدس محمد الرسول اللہ پہلے نبی بعد بشر. یہ شان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس شان سے اگر جانیں گے تو ہی محبت ہوگی، کیونکہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ کمال کو چاہتا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نقص کو نہیں چاہتا.
محبت کمال سے ہوتی ہے، محبت نقص سے نہیں ہوتی، محبت کمال سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ کمال سے ہوتی ہے۔ محبت اگر ہے کسی سے تو وہ جس سے محبت ہوگی اس کے بارے میں وہ اچھائی ہی اچھائی بیان کرے گا، اس کی اچھائی ہی بتائے گا، اس کی برائی پر اس کی نظر رہے گی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو برائیاں بیان کر رہا ہے تو وہ محبت نہیں کیا۔ محبت ہم کو ہمارے والدین سے بہت زیادہ محبت ہے، بولل کو ہمارے ابا ہم نہ کھلائے پلائے مگر یہ ایسا کرے اور ڈانٹے، وہ پٹکارے، انہوں یہ کرے وہ کرے وہ کرے یہ کرے، کچھ بھی کہتی الٹے باتیں کر رہا ہے، تو یاد رکھو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ بات سمجھ میں؟ محبت کمال سے ہی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے تو کمال سے۔ جب تک رسول اللہ کے کمالات کو نہیں جانیں گے، نہیں پہچانیں گے، نہیں مانیں گے، تب تک آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت ہونی ہے ویسی محبت نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ جب تک آپ اپنے سے بلکہ کائنات سے برتر و اعلیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، نہیں جانیں گے، یہاں ماننا یقین، کیونکہ میں ایمان کی بحث کر رہا ہوں۔ بات سمجھ میں؟ ماننا جو بھی بولوں گا آپ اس کا مطلب کیا نکالیں گے؟ حق الیقین۔ بات سمجھ میں آئی؟ تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کو محبت ہی نہیں ہوگی، محبت ہی نہیں ہوگی۔ آج جو بھی بندہ ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے اس میں اکثریت کی کیا حقیقت ہے؟ حاجت، جس کی وجہ سے محبت ہی نہیں، وہ حاجت، وہ کسی کو کسی کی حاجت ہوتی ہے، اب اس حاجت کے اوپر انہیں اس کے گیت گاتا ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں شعراء لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی تعریف کے پلیں باندھتے تھے، گیت گاتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، کیا واسطے؟ تحفے لے کو جانے کے واسطے، ڈالیں گے بادشاہ بہت کچھ لے کو جانے کے واسطے، نہیں دیے تو پھر آتے نہیں جوڑی کو، دوسرے بادشاہ کے دربار کو چل جاتے۔ بات سمجھ میں؟ اس کا نام محبت نہیں، بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے تعریفیں مارتے، بہت کچھ کرتے، سب کچھ کرتے، مگر وہاں محبت نہیں، وہ لفاظی بولتے، اسے کیا بولتے؟ لفاظی، چپ کے بکنا، محبت نہیں۔ بات سمجھ میں؟ محبت فنا ہو جانا، محبت مر جانا، صحابہ کے اندر محبت آنے کی وجہ سے ہی جنگوں میں آئے، شامل ہوئے، سرائیں دے دی، محبتی، حضور کی محبتی جنگ بدر میں لے گئی صحابہ کو، حضور کی محبتی جنگ احد میں لے گئی صحابہ کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ جتنا کچھ، جو کچھ، جان قربانی، اللہ اکبر کسے کہتے؟ گھر بار چھوڑ کے نکل جانا، سب کچھ لٹا کے نکل جانا، اور اپنی جانوں کو سرکار کے نام پر دے دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب کیوں، کیسا، وجہ کیا تھی؟ محبت، جانی ساری، فنائیت۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں،
کافر انبیاء کو لڑے نا، ہاں ان کے اندر بھی محبت، ان کے اپنے مذہب سے، بات سمجھ میں، ان کے اپنے مذہب سے ان کی محبت رہنے کی وجہ سے وہ بھی جان دینے کے لیے آ گئے، ان کے اندر بھی محبت، وہ محبت باطل سے، وہ محبت باطل سے، مگر محبت کشان فنا باطل سے، اللہ کا کرم ہے ہماری محبت حق سے، صحابہ کی محبت حق سے، بات سمجھ میں، اسی لیے شہید وہ مردہ، بات سمجھ میں، تو اس طرح اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اور یہ جاننا کہ سرکار بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، عاشق رسول نے کیا فرمایا؟ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا رسول اللہ خدا کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے، کسی کا رتبہ ہے، کسی کی بزرگی ہے، وہ آپ کی ہے یا رسول اللہ، بس یہی ہے میرا قصہ، میرا قصہ مختصر ہی تک، آپ سے اگر کوئی بڑا ہے تو میں اللہ کو مانتا ہوں، ذات ہی بدل گئی نا، خدا کی ذات، بندے کی ذات، یعنی بندوں میں عاشق رسول کسی اور کو مانتا ہی نہیں، مانتا ہے تو اب رب کو ہی مانتا ہے، بات سمجھ میں، تو رسول اللہ کے مرتبے کو جاننا، رسول اللہ پر فدا ہو جانا، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راہ کو اپنے لیے قائم و دائم کرنا، اور اسی کو حق ماننا، کیونکہ وہی حق ہے، وہی حق ہے، اسی کو حق ماننا، صراط مستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم، کیا ہے صراط مستقیم؟ محمد الرسول اللہ کا راستہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، تو ایمان کی حقیقت یہ ہے، شرط دل سے تصدیق، یعنی سرکار کے بتائے ہوئے ہر لفظ کو، ہر بات کو دل سے سچ جاننا، حق الیقین کے رتبے میں لے کر چلے جانا، یعنی میں دیکھنے کے باوجود بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر رسول کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ ہے حق الیقین، یہ ہے ایمان کی حقیقت، بات سمجھ میں کسی چیز کو اگر دیکھ کر میں مانوں تو بھی کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر سرکار کے بتائی ہوئی چیز، محمد الرسول اللہ کی بتائی ہوئی چیز کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ یقین رکھنے کا نام ہے ایمان، بات سمجھ میں، یہ یقین رکھنا ہے ایمان، یہ ہے یقین، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، خالی مومن مومن بولے کو پھرو، مومن اگر بولتے ہو تو رسول اللہ کی شان جانو، رسول اللہ کی حقیقت جانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی حقیقت بھی نہیں معلوم ہے ہم کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آ کر 60 پر 3 سال اس دنیا میں آپ رہے، ظاہری اعتبار سے وہ اس کی ہسٹری نہیں معلوم ہم نا، ہم کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ مومن ہیں، ہم اگر پوچھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا ہے، معلوم نہیں، پھر ہم کیا بول رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، بات سمجھ میں، ایسے مومن نہیں،
پکے مومن ہو جاؤ، کامل ایمان لاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو، تبھی کیا ہوگا؟ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ کے پابند ہوگے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تبھی آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یہ سب سچ ہوگا۔ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اس پر قائم دائم پابند ہوں گے، ورنہ تو سب بیکار ہو جائے گا۔ بس لفاظی بول دینا اس پر آ جائیں گے۔ اب ایسے مومن کی حالت معلوم نہیں کب گر جائیں گا، کب ٹوٹ جائیں گا، چلتے چلتے گر جائیں گا، چلتے چلتے ٹوٹ جائیں گا، ہے نا؟ کیونکہ یقینی برابر نہیں ہے اس کے اندر، محمد الرسول اللہ کی ہی پہچان نہیں رکھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ کی شان سے ہی اسے بغض ہے، دشمنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے سے اسے جلن ہے، جلتا نہیں ویسا اتنا سے بھی نہیں، اتنا ڈاؤن کرو، کیا ارے ڈاؤن کرنا تو ڈاؤن ہو جا، ڈاؤن کیا ڈاؤن، اتنا سے بھی ویسا تو بولو نا، وہ اللہ سے جا کر دیوانہ ہے کیا؟ نہیں ناپ لے کو آ گیا کہ ہمارے سرکار بولے اللہ کو ناپ لے کے آ گیا، لا حد لہو ہے وہ، اسی لیے کما ہوا بتا رہا ہے یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، کما ہوا نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ کے اسم کو نہیں سمجھ سکیں گے، اللہ کے صفت کو نہیں سمجھ سکیں گے، اس کے نام کتنے ہیں وہ نمبر کے دائرے میں نہیں آ سکتا، اس کے صفات کتنے ہیں وہ بھی نمبر کے دائرے میں نہیں آ سکتے، تو تمہارے عقلوں میں کہاں جائیں گی؟ بات سمجھ میں؟ یہی ہے کما ہوا۔ کیوں میں اتنی بحث کر رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے، یہ کما ہوا۔ آپ سرکار کو، سرکار کی تعریف میں آپ یہ کہنے لگیں کہ اللہ سے مت ملا دو، تو کما ہوا کی بات ہی چلے گئی نا، جیسا کہ وہ ہے، بولنے کا مطلب ہی کیا ہے؟ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے نا، تبھی نہ بولتے جیسا کہ، جیسے ہی کی وجہ مجھے معلوم نہیں، چھوڑو وہ جیسا ہے کہ چھوڑو، بولتے نا، کیوں بولتے؟ سمجھ میں جو چیز لانا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے، اب اسے بولے جیسا ہے کہ ویسا، یہاں ویسا نہیں، یہاں سمجھنے کی کوشش کرنے کے باوجود سمجھ میں وہ ذات نہیں آ سکتی، یہ شان ہے ذات الہ کی۔ آپ کو تو کوشش کرتے رہنا، اس کے باوجود بھی آپ کے سمجھ میں نہیں، کیونکہ سمجھ میں آنا عقل کے دائرے میں آنا، جو عقل میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا وہ خدا کیوں کر ہوا۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو یا اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ دل میں آ جا سکتا مولا، سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ دل میں کیسا آئے گا؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے۔ جب رسول کو سمجھو، رسول کو بٹھاؤ اپنے دل کے اندر، اللہ ساتھ، بات سمجھ میں؟ اللہ ساتھ، رسول کے ساتھ، تو دل میں آ سکتا ہے، اور تو دل میں تو آتا ہے مگر سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کو سمجھ لیا جیسا کہ وہ ہے، وہ دعویٰ خود ایک جھوٹ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب سب کچھ دار و مدار کہاں رک رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے در پہ رک رہا ہے۔ اللہ کے اسماء کس نے سکھایا؟
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے صفات کس نے سکھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی ذات کے بارے میں کس نے بتایا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی ذات واحد ہے، وحدت ہے، اس کی شان کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور بندے کی ذات دونوں غیر ہے ایک دوسرے کے، کس نے بتایا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سمجھ میں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، کس نے بتایا؟ کس نے بتایا؟ ایک ہی نام نکلے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہم کو کس نے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھو پڑھو پڑھو، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. پڑھو کہنا، پڑھانا سب اچھی بات ہے، الحمدللہ الحمدللہ. یہ نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. طریقہ نماز کس نے سکھایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. طہارت کس نے سکھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت اللہ کی، مگر سکھانے والے بتانے والے کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ. چھوڑ کے نہیں آ سکتے، ہٹ کے نہیں آ سکتے. بات سمجھ میں؟ ان کی شان بیان کرنا ہی تو احسان ہے. احسان پھر کیا ہے؟ مجھے جس سے ملا ہے اس کی تعریف کرنا ہی تو میرا، میں احسان مند ہوں. بات سمجھ میں احسان مانو. احسان مانو کیا؟ احسان مانو جس سے تم کو جو ملا ہے اس کا راگ آلاپو، اس کا نام لو. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں تو الگ نام پڑیں گا. ہاں، لربہ لکنود. اللہ تعالیٰ بولتا، میں کی نہیں بولنا. نہیں، ہاں، لربہ لکنود. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی رب کے اپنے انسان جو ہے اپنے رب کا نمک حرام ہے. کیا ہے پوری آیت؟ کیا ہے وہ؟ ان الانسان، ان الانسان، وہ بھی بے شک. اللہ تعالیٰ بے شک ہے. اب انسان کی کیا چرہیں گا؟ بولو. ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان جو ہے اپنے رب کا نمک حرام ہے. کیوں اللہ تعالیٰ یہ بات فرمایا؟ سب سے بڑی ذات، سب سے اعلیٰ بندوں میں، اور اللہ جس کا شائدہ، اللہ جس سے محبت کرتا. بات سمجھ میں؟ وہ ہمارے درمیان نبی بنا کے لایا، آقا بنا کے لایا، تو ہم اسی کو اس کی شان سے گرا رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ تبھی تو نمک حرام بنے نا. نمک حرام کب بنتے؟ جب کوئی چیز ہم کو دیا جاتا ہے ہم اسے لے کر پھینک دیتے. ہاں، تو آپ کیا ہوئے؟ ہمیں ہاں لے کے استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ کر دیتے، تو کیا ہوئے؟ اللہ تعالی سب چیزیں وہی عطا فرمایا، مگر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں احسان جتاتا ہوں. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان میں لایا تو کہا کہ اب میرا احسان مانو.
اب جو انسان ایسا نہیں مانا اس کے طرف اشارہ ہے لربہ لکنود، اپنے رب کا وہ نمک حرام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا عطا کروں؟ تو ایسی بڑی شخصیت، ایسے بڑے رتبے والے کو اللہ نے ہمارے درمیان لایا، کیوں؟ اللہ کی پہچان ہم تک پہنچانے کے لیے، اور آپ آ کر ہم تک اللہ کی پہچان پہنچا رہے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ ہم آپ سے لے کر اس کے بعد آپ ہی کو یہ کہنے لگے کہ ہمارے جیسے ہیں، وہ بھی انسانی چھیں، ان سے بھی گناہ ہوئے تھے۔ کہا گیا کہ دلندر کیا کیا بولتا، شیطان کیا کہ بولتا، میں نام لینا نہیں چاہتا، بہت کچھ بولتا، کیا وہ تھا، وہ تھے، وہ اعلان نبوت سے آگے آپ بھی کیا کی تھے۔ ارے دیوانے، نبوت کی شان ہی نہیں معلوم تجھے؟ کوئی نبی انشاءاللہ جب نبی کی بحث آئے گی تب بتاؤں گا، بات سمجھ میں آئی؟ اب کیوں میں بتاؤں، اب تو میں ایمان کی بحث کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بحث کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے تب تک تمہارے اندر کیا نہیں پہنچ سکتا، ایمان اور اللہ داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی سے محبت کرنا آپ تو نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ مجھ سے محبت کرنے کی باتیں مت کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ بندے مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ میرے سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر محبت میرے سے کیسے کر سکتے ہیں؟ اب اس لیے کیا آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے یا رسول اللہ فاتبعونی، میری اتباع کریں، آپ کی اتباع ہی حقیقت میں میری محبت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بولا فاتبعونی یحببکم اللہ، اب جو کوئی آپ کی اتباع کرے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے راہ کو قائم و دائم کرے گا تو حق پر ہوگا، جو حق پر ہوگا میں اس سے محبت کروں گا۔ اب اللہ ہم سے محبت کرے گا کب؟ جب ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے اور آپ کے بتائے ہوئے راہ پر قائم رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کریں گے اور فخر آپ کی نسبت پر کریں گے، اپنے اوپر فخر کریں گے برباد ہو جائیں گے، مال و دولت پر فخر کریں گے برباد ہو جائیں گے۔ فخر کرنا ہو تو کس پہ کرنا؟ محمد الرسول اللہ کی نسبت پر کرو، یہ فخر حقیقت میں فخر ہے، بات سمجھ میں؟ یہ فخر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی نہیں بلکہ راضی کرنے والی، باقی فخر اللہ کو ناراض کرے گی۔ یہ فخر ہے اللہ تو اتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے، ایسے بندے کو ہمارا اپنا آقا بنا دیا، یہ فخر جو ہے، یہ فخر اللہ کی رضا عطا کرے گی، بات سمجھ میں؟ فخر کرنا ہو تو ایسا کرو، نسبت رسول اللہ پر فخر کرو، بات سمجھ میں؟ تو جب تک رسول اللہ کہتے رہیں گے آپ اللہ کی یاد میں قائم رہیں گے۔ آپ اللہ کے یاد میں قائم رہیں گے، یعنی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ آیا نا، بات سمجھ میں؟ اب اللہ کے رسول کی شان کیسی ہونی؟ شان کو کیوں گرا رہی ہیں وہ شان والے، گراتے کیوں؟ اور آپ کی شان بھی ہمارے عقل میں آنے والی نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ بول کر خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا،
ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے ذکر کو ہم بلند کریں گے. اب اللہ بلند کرے جس ذات کی ہمیں پہچان ہی نہیں ہے، وہ ذات اگر کسی کے ذکر کو بلند کرے، اب وہ ذکر کتنا بلند ہوگا. ہم کتنی بھی زیادہ بلندی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کریں، بولے، مانے، یقین کریں، یاد رکھو کم. کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ آپ کے شان کو بلند کر رہا ہے، اللہ آپ کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، اللہ آپ کی یادوں کو بلند کر رہا ہے. اللہ کا بلند کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب رسول اللہ کے بارے میں گھبرانا، آپ کی تعریف کے کرنے میں گھبرانا، اور آپ کی تعریف زیادہ ہو گئی تو شرک جاننا، یہ سب احمق اور بے وقوفوں کا کام ہے، عقل مندوں کا نہیں. اور ایمان عقل والوں کی شان ہے، بے وقوفوں کی نہیں. شریعت کس پر نافذ ہوتی ہے؟ عاقل اور بالغ. بالغ ہے مگر عاقل نہیں ہے، شریعت نافذ نہیں ہوتی. شریعت نافذ نہیں ہوتی کا مطلب کیا؟ ایمان کی بھی وہاں نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے وہاں. ایمان ہے تو اب شریعت آ گئی نا، ایمان ہی نہیں ہے تو مطلب کیا نکلا؟ عاقل ہونا وہی مومن. بات سمجھ میں؟ اب عاقل کون؟ جو شان رسول اللہ کو سمجھنے والا، جو شان رسول اللہ کی ذکر کرنے والا، اور ذکر بلندی بولتے 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 آخر میں بھی یہ کہنے والا کہ آپ اس سے بلند نہیں یا رسول اللہ. حقیقت میں آپ اس سے بلند ہیں، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کی بلندی وہ کتنا بلند کیا گیا ہو. بات سمجھ میں؟ کتنا بلند کیا گیا ہو، کیا اللہ، بلکہ اللہ کی شان کو گرانا. اگر ہم محمد الرسول اللہ کی شان کو گرائیں گے، مثال ایک آرٹسٹ ہے، آرٹ کر رہا ہے، اس آرٹ کی تعریف آرٹسٹ کی تعریف ہوئی، اس آرٹ کی مذمت. اب رسول اللہ کی تعریف کو روکے آپ اور یہ کہے کہ رسول اللہ کی تعریف اتنی نہ کرو، اتنی نہ کرو، وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ انسان ہیں، وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، اتنی نہ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو. تو یاد رکھو رسول اللہ گرتے نہیں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو گرا رہے ہیں. جو شان اللہ تعالیٰ کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہی نہیں، یعنی اللہ کو آپ یہ مانے ہی نہیں. خارج اہل سنت، یہ جتنے بھی خارج اہل سنت ہیں، اہل سنت و جماعت سے خارج جو ہیں، یہ شان رسول اللہ کو گرانے والے. شیعہ کیا کرتا؟ رسول کی شان کو گراتا. گراتا نہیں گراتا؟ رسول کی شان کو گراتا. شیعہ خارج ہوا نا، خارج ہوا. اب اہل حدیث کیا کر رہا ہے؟ سو وہ بھی رسول کی شان کو گرا رہا ہے، تو اب وہ بھی کیا ہو گیا؟ خارج ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ جب تک رسول کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، اور رسول کے دیوانے نہیں ہوں گے، رسول کی ذات پر اپنی ذات کو فنا نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آئی؟ رسول کے ہر بات کو یقین، حق الیقین کے درجے میں نہیں پہنچائیں گے، ایمان داخل ہونے والا نہیں. بات سمجھ میں؟ ایمان نہیں تو اللہ کو ماننے والے نہیں بنے، اب ختم ہو گیا. بات سمجھ میں؟ آمنت باللہ کما ہوا
بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، یعنی جیسا کہ وہ ہے میں ویسا مانا اللہ کو۔ بات سمجھ میں؟ یہ شان بتانے والے کون؟ یہ حقیقت بتانے والے کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اب وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، جو کچھ اللہ کا حکم ہم تک پہنچا وہ کس کے ذریعے سے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب ہم دیوانے ہوں گے تو کس کے دیوانے ہونا؟ محمد الرسول اللہ۔ ہم اب فخر کریں گے تو کس کی غلامی پر فخر کریں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر میں غلام ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ مجھے وہ رتبہ عطا کر دے، اس سے بڑھ کر اور کیا شان ہے میری، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے دین؟ ہائے 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 کتنی بڑی دین ہے وہ، مجھے اگر غلام رسول اللہ تسلیم کر لے، سرکار مدینہ تسلیم کر لے کہ ہاں یہ امت میرا کون ہے؟ میرا غلام ہے، بس کافی ہے ہمارے نجات کے لیے۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔